بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم الہی۔ علمی دنیا میں یونان کا ایک خاص ہی مقام ہے۔ جب سقراط، افلاطون اور ارسطو اپنے علمی جواہر بکھیر رہے تھے تو اسی زمانے میں اپوزٹ فلسفیز رکھنے والے فلسفی اسی دور میں موجود تھے اور ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے، جیسے ہیراکلائٹس اور پیرامینیڈیز کی بحث، کائنات ہلتی ہے یا کائنات نہیں ہلتی۔ مگر اسی دور میں سقراط کو زہر دے دیا گیا، کہا تم نوجوانوں کو سوچنے پر مجبور کرتے ہو۔ حیرانی ہوتی ہے اتنے انلائٹنڈ دور میں نہ جانے اتنی عدم برداشت کہاں سے آئی کہ سقراط کو برداشت نہ کیا گیا۔ کچھ ایسا ہی دور آج کل بھی چل رہا ہے، جب علم عام ہے، ٹیکنالوجی عام ہو چکی ہے، ویسٹ اسلام کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا اور اسلاموفوبیا کا ایک بہت بڑا مت بنا دیا گیا اور تمام ممالک میں مسلمانوں کے خلاف عدم برداشت اب دیکھی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے پی ٹی وی نے ایک کاوش کی ہے اور ہم نے اسلاموفوبیا کے نام سے ایک سیریز شروع کی ہے جس میں ہمیں جوائن کیا کریں گے ڈاکٹر ظفر اقبال۔ ڈاکٹر ظفر اقبال مصنف ہیں، لکھاری ہیں، معلم ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اسلاموفوبیا کیا ہے اور آپ اور ہم مل کے اس کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں۔ لیے چلتے ہیں آپ کو ڈاکٹر ظفر اقبال کی طرف۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیا میں نے ٹھیک کہا کہ سقراط کا زمانہ اور آج کا زمانہ کچھ ایک جیسے ہی لگتا ہے؟ دیر از اے سملیرٹی، کیا میں درست ہوں؟ اور دوسرا آپ ہمیں بتائیے کہ اسلاموفوبیا ماضی میں پہلی دفعہ کب دیکھا گیا تھا؟ ایبسولوٹلی آئی ایگری ود یور پوائنٹ آف ویو، اور میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ انٹالرنس ہر دور کے اندر رہی ہے، اور خاص طور پر جب ریلیجنس کی بات آتی ہے تو یہ انٹالرنس ہمیں بڑی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، کانسپیکوس نظر آتی ہے، بڑے زیادہ آپ کو نظر آتی ہے۔ کوشچن آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسلاموفوبیا ہمیں کب نظر آتی ہے؟ میرے خیال کے مطابق اسلاموفوبیا، شاید آپ فینومینن کی بات کر رہے ہیں، اسلاموفوبیا کے تصور کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں پھر آپ کو بہت پیچھے لے کے جاؤں گا۔ میں آپ کو اس وقت لے کے جاؤں گا جب اسلام کی ری برتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 7th سینچری کے اینڈ میں ہوتی ہے۔ اسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس وقت جب تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہوتا ہے، عرب جسے آپ یثرب کہتے ہیں، اس سے نکل کے وہ ان حدود سے نکل کے وہ دنیا کے باقی علاقوں تک پہنچنا شروع ہوتا ہے، تو جو باقی مذاہب ہیں وہ اسلام کو ایک طرح سے اپنی بقا کے لیے ایک تھریٹ کے طور پر لینا شروع کر دیتے ہیں، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ اسلام واز ٹیکن ایز این ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو ادر ریلیجنس۔ اور ادر ریلیجنس کون سے؟ اس وقت آپ کے پاس دو بہت ہی، جسے آپ کہتے ہیں، پرومیننٹ ریلیجنس تھے، ایک کرسچینٹی تھی اور جوڈائزم تھی۔ انہوں نے اسلام کو ایک طرح سے ایک کمپیٹنگ آئیڈیالوجی کے طور پہ لیا، اور ایسی آئیڈیالوجی جو کہ ان دونوں کو تھریٹن کر رہی ہے اور ان کی بقا کے لیے مسئلہ بنا رہی ہے۔ اچھا، وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ایلڈرز آف بوتھ دی ریلیجنز ہیں، یہ اسلام کے خلاف ایک خاص قسم کی کمپین ویج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو جان آف دمسکس کی طرف لے کے جاتا ہوں، جو اس وقت ایک طرح سے بڑا ایلیٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور اس کی لکھی ہوئی چیزیں آج بھی ایک طرح سے پروفیٹک کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ اسلام کے متعلق وہ اس وقت کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ a problem has taken birth which is in fact punishment for the unscrupulous sins of Christians and Christianity۔ وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اسلام ایک پرابلم کی صورت میں پیدا ہو چکا ہے جو کہ کرسچنز اور کرسچینٹی کے ناکردہ گناہوں کی سزا کے طور پر لیا جا رہا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ کیسے اسلام کو لیا جا رہا ہے۔ اسلام کو ایک ایسی آئیڈیالوجی کی فارم کے اندر لیا جا رہا ہے جس کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بنڈل آف ہیریسز ہے۔ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، بنڈل آف ہیریسز، یعنی بدعتوں کا ایک بنڈل ہے جس کو اسلام سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جوڈائزم سے چیزیں اٹھا کے، کرسچینٹی سے نکھار کے انہوں نے قرآن کی فارم میں اس کو پیش کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ ایکچولی ایک بگڑی ہوئی شیپ ہے جو کہ کرسچن ورڈ کہہ رہی تھی یا پھر جو پہلے مذاہب میں تھی۔ انہوں نے اس کو اس فارم کے اندر بھی پیش کرنا شروع کیا کہ دیر آر ٹو ریلیجنز ان دا ورلڈ، جو کرسچینٹی ہے اور جوڈائزم ہے۔ یہ ٹرو ریلیجنز ان کو کہا تھا کہ سچے ریلیجنز صرف اور صرف یہی ہیں، باقی جو بھی ریلیجنز دنیا کے اندر موجود ہیں، ایون انکلوڈنگ اسلام، دیز آر فالس ریلیجنز۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ یہ وہ ٹائم تھا جب اسلام کے حوالے سے ایک طرح سے نفرت کا اظہار یا اسلام کو اس طرح سے پیش کرنا کہ یہ ایک ہیومن کریٹڈ ریلیجن ہے، یہ کوئی ڈیوائن ریلیجن نہیں ہے، یہ کسی کنٹینیوٹی میں نہیں آ رہا، بلکہ چند ایک لوگوں نے مل کے اس ریلیجن کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ پھر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو ایک بڑی سیریز آف، جسے آپ کہتے ہیں نا، اسلام کے خلاف، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن کے خلاف جو ہے نا وہ پولیمکس کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نیگیٹیوٹیز کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر سینچریز کے اندر وہ لوگ جو کہ امپورٹنٹ تھے، جو لٹریچر پروڈیوس کر سکتے تھے، جو لڑ سکتے تھے، تو دونوں فرنٹس پہ
لٹریچر کے حوالے سے کہ تاکہ لوگ اسلام کو قبول نہ کریں، اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے حوالے سے جنگوں کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کروسیڈز 1 صلیبی جنگیں جسے کہا جاتا ہے، 1 شروع ہوتی ہیں، 2 شروع ہوتی ہیں، 3 شروع ہوتی ہیں، 3 سنچریز تک مسلمانوں کو ختم کرنے کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ probably we cannot fight with Muslims and Islam as an ideology with sword. ہم طاقت کے ساتھ، تلوار کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ یہ سارے اکٹھے بیٹھے، وین کنونشن بہت مشہور کنونشن ہے، اور اس کی ریکمنڈیشنز یا اس کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو روداد ہے وہ انٹرنیٹ پہ مختلف سائٹس پہ اویلیبل ہے۔ وہاں پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا 3-4 سال بیٹھ کے ڈسکشنز کرنے کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف طاقت سے نہیں لڑ سکتے، ہمیں ان کے خلاف ایکیڈیمک اور پولیٹیکل آنسلاٹ شروع کرنا نیا حربہ ڈھونڈنا پڑے گا ڈاکٹر وہ صاحب۔ نیا حربہ ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن وہ حربے کیا تھا؟ وہ تھا پولیٹیکل اینڈ ایکیڈیمک آنسلاٹ۔ اسلاموفوبیا پہ ہماری گفتگو جاری ہے، ابھی ہم بڑھ رہے ہیں ایک بریک کی طرف، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچ نہیں سکتے جس کا حرف ہمارے پاس نہ ہو، لفظ نہ ہو، آواز نہ ہو۔ اسلاموفوبیا لفظ ہمیں لٹریچر میں کب ملتا ہے؟ مجھے جیسے ذاتی طور پہ لگتا ہے، ایسے تو کئی الفاظ موجود ہیں، کلاسٹروفوبک ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر اسلاموفوبیا ایسے لگتا ہے جیسے 2 حروف فوبیا، خوف، اسلام سے جوڑ کے بنا دیا گیا۔ کیا یہ اتنا ہی سمپل ہے یا اس کے پیچھے کوئی ڈیپ تھیوری موجود ہے؟ اچھا، بہت خوبصورت سوال ہے، اور میں اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو جواب دینا چاہوں گا کہ اسلام کے ساتھ فوبیا کا لفظ لگانے کا بھی ایک خاص مقصد ہے۔ میں اس کو ایسے نہیں سمجھتا کہ اسلام حادثاتی کے طور ساتھ پہ نہیں ہے۔ حادثاتی طور پر بالکل نہیں ہے۔ اگر حادثاتی طور پر ہوتا تو آپ اینٹی اسلامزم کر دیتے نا اس کو، جیسے آپ نے اینٹی سیمیٹزم کیے ہے، آپ اسی انالوجی کو فالو کرتے ہوئے اینٹی اسلامزم کر سکتے تھے۔ لیکن فوبیا کا جب آپ نے اس کے ساتھ لفظ اٹیچ کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو ہیو گیون اے ریشنل ٹو دا پیپل دوز ہو آر اٹیکنگ اسلام اینڈ مسلمس۔ ان کے پاس اب یہ کیا ہوگی کہ ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن پیدا ہو گئی ہے کہ یہ چیز خطرناک ہے، یہ چیز پرابلمٹک ہے، مجھے خوف میں ڈالتی ہے، میرے بقا کو تھریٹن کرتی ہے، لہٰذا میں جسٹیفائڈ ہوں کہ اس کے خلاف کسی بھی قسم کا اور میں سیلف ڈیفense میں اس کے خلاف کوئی بھی ایگریشن کر سکتا ہوں۔ جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرم اسلاموفوبیا ہے نا، یہ بڑے ذہین لوگوں نے کہیں بیٹھ کے اس پہ بات کرنے کے بعد سوچ سمجھ کے جس کے فار ریچنگ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے قائم کیے۔ اچھا، اب جو آپ نے جو آپ کا مین میرا خیال ہے کوشچن تھا لٹریچر میں کب اس کا استعمال کب اس کا استعمال ہوا ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ بیان کروں، دیکھیں ایک رپورٹ پبلش ہوتی ہے، اس رپورٹ کا ٹائٹل تھا اسلاموفوبیا اے چیلنج فار اس آل۔ یہ 1997 میں لندن سے یہ رپورٹ ریلیز ہوتی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ کہا جاتا ہے، اچھا میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا چلوں کہ یہ رپورٹ اسلاموفوبیا لٹریچر کے اندر سب سے زیادہ سائٹڈ رپورٹ کے طور پر لی جاتی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ اسلاموفوبیا کی ٹرم پہلی مرتبہ استعمال ہو رہی ہے 1991 میں۔ امریکہ سے ایک نیوز پیپر پبلش ہوتا تھا، 15 روزہ نیوز پیپر تھا انسائٹ، اس کے اندر ایک رپورٹ پبلش ہوئی اور اسلاموفوبیا کا ورڈ پہلی مرتبہ وہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ یہ رپورٹ 1997 میں پیچھے جا رہی ہے صرف اور صرف 6 سال پیچھے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ 1991 میں یعنی 1991 میں پہلی مرتبہ استعمال ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ بالکل ایبسولوٹلی جسے آپ کہہ سکتے ہیں بلیٹنٹ لائی۔ اسلاموفوبیا کی ٹرم اس سے تھوڑا سا پیچھے ہم جاتے ہیں تو 1985 کے اندر اورینٹلزم ریکنسیڈرڈ، جس نے ایڈورڈ سعید نے اپنی کتاب 1978 میں اورینٹلزم لکھی تھی، تو اس پہ ایک طرح سے فردر اس نے جب ڈیولپ کیا اپنی تھیوری کو، تو اس کے اندر بھی اس نے اسلاموفوبیا کا نام لیا، کیونکہ وہ اورینٹس موسٹلی مسلمس کو کہہ رہے تھے، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا۔ اچھا، یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی، 1970s کے اندر بھی استعمال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، 1960s کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے، سو میں آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ 1923 کے اندر بھی ٹرم اسلاموفوبیا استعمال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ میں آپ کو بالکل ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ یہ ٹرم ایک جرنل جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پبلش کرتی ہے، جرنل کا نام ہے جرنل آف تھیولوجیکل اسٹڈیز، اس کے اندر ایک پیپر پبلش ہوتا ہے، آتھر اس کا اسٹینلے کوک ہے۔ اس پیپر کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے ہسٹری آف ریلیجنز۔ اس کے پہلے پیج پہ ہی یوزنگ ٹرم اسلاموفوبیا۔
اسلاموفوبیا کی ٹرم وہاں پہ آپ کو استعمال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. 1923 کی بات کر رہا ہوں, یعنی اس وقت سے میں آپ کو تقریباً 100 سال پیچھے لے گیا ہوں. اچھا, ایون دیٹ از ناٹ دی اینڈ, یا آپ اس کو بگننگ نہیں کہہ سکتے. میں آپ کو تھوڑا سا مزید پیچھے لے کے جاتا ہوں. 1910 کے اندر ایک فرینچ نیول آفسر تھا, اس نے اپنے پی ایچ ڈی تھیسس کے اندر اسلاموفوبیا کی ٹرم کو استعمال کیا ہے 1910 کے اندر. اس بندے کا نام تھا 110 سال پہلے ہو گئے, اور اس بندے کا نام تھا ایلین کویلن. ایلین کویلن نے 1910 کے اندر بھی اس ٹرم کو اپنے پی ایچ ڈی تھیسس کے اندر استعمال کیا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا کہ اسلاموفوبیا کی ٹرم مجھے اب تک جو لٹریچر ملا ہے, میں اس کو اسپینش لٹریچر میں کہیں اور بھی پاتا ہوں, مجھے اور بھی کہیں نظر آتی ہے. اب وہ لٹریچر تھوڑا سا ہم ٹرانسلیشن پروسیس میں ہیں, لیکن مجھے شواہد ایسے مل رہے ہیں کیونکہ وہ نیگیٹو اتنا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ٹرمز استعمال ہوئی ہیں جو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک, تو میں اس کو ٹرانسلیشن پروسیس میں ہوں کہ میں آپ کو یہ دکھا سکوں کہ یہ 1880s میں بھی کہیں پہ یہ ٹرم استعمال کرتی ہوئی ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ حبشی تھے ان کے خلاف کتنی لمبا ایک سلیوری کا پروسیس رہا اور کس طرح اس کو ختم کیا گیا. تو کیا اسلام بھی ایک ریلیجس ریسزم کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ خالی اسلام کے ساتھ تو نہیں ہے, ہسٹری میں اور بھی شاید کلینز تھے, ریسز تھیں جن کو نفرت کا سامنا کرنا پڑا. اب میں آپ کو اس بات کے بارے میں اگر تھوڑا سا تھیوریٹیکلی اگر اس کو میں واضح کرنے کی کوشش کروں کہ دیکھیں, اسلام کو آج اسلاموفوبیا کو جو آج سب سے زیادہ جس فارم کے اندر لیا جاتا ہے نا, وہ یہ لیا جاتا ہے کہ یہ ایک ریلیجیس ریسزم ہے. میں اس کو صرف ریلیجیس ریسزم نہیں کنسیڈر کرتا, میں اس کو کلچرل ریسزم بھی کنسیڈر کرتا ہوں. اس لیے کہ یورپ کے اندر بہت سارے ایسے شواہد آپ کو ملیں گے جہاں پہ مسلمان اپنے کلچرل سٹائل کے اندر رہ رہے ہیں, تو دے آر پوزنگ تھریٹ ٹو دی ویسٹرن وے آف لائف. تو وے آف لائف بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. اور وے آف لائف کیا ہے؟ وے آف لائف بیسیکلی وہ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں. جیسے اسلام ہمارا ایک کوڈ آف لائف ہے, یہ کوئی چند ایک عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ ایک پوری زندگی کا نام ہے, ایک ٹوٹیلٹی کا نام ہے. تو اس ٹوٹیلٹی کو جب کوئی کسی بھی لیول کے اندر پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیٹ کنسیڈرڈ ٹو بی چیلنج, ان کے لیے وہ چیلنج کی فارم کے اندر نظر آتی ہے. اچھا, لیکن اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا اس کو ذرا ان پیک کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں, ریسزم کا لفظ جو ہے نا, یہ ریس جسے کہتے ہیں, یہ لٹریچر میں کب آیا؟ ریس تو انسانوں کے لیے کبھی استعمال بھی یہ لفظ نہیں ہوتا تھا. 14ویں-15ویں سنچری کے اندر اسپین آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے ریسزم کا لفظ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے. میں اس لیے بڑا وداؤٹ اینی کوم میں اسپین کو ہوم آف ریسزم کہتا ہوں, کیونکہ وہاں پر جب مسلمان ویک ہونا شروع ہوئے تو مسلمانوں کو انہوں نے گیٹرائز کرنا شروع کر دیا, ان کو کونوں میں دھکیلنا شروع کر دیا, اور ان کو ایک خاص قسم کے نام کے ساتھ ان کو پکارا جانے لگا. ان کے کلرز کے ساتھ کوئی ان کی میچ نہیں تھا, صرف اور صرف ریلیجن کی بنیاد کو ان کو ریسلائز کیا جا رہا تھا. اور ان کو کیا کہا جا رہا تھا؟ مورز, MOORES, کہ دے آر مورز. اچھا, مورز جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو ٹرم ہے جو ان کے لیے, مسلمانوں کے لیے اس وقت استعمال کی گئی. میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات اور بھی بتانا چاہوں گا کہ جب 1492 میں کولمبس امریکہ اینکر ہوتا ہے اور وہاں سے جب واپسی پہ آتا ہے تو کچھ لوگوں کو جو کہ وہاں کے تھے, نیگروز, گرنگوز تھے, ان کو جب لے کے یہاں پہ واپس آتا ہے تو بڑی انٹرسٹنگ بات, اس پہ میرا خیال ہے کہ فردر ریسرچ کی بھی ضرورت ہے. تو ان کی بہت ساری عادات ایسی تھیں جو کہ اس وقت کے مسلمان جو اسپین اور پرتگال اور اس علاقے میں رہ رہے تھے ان سے بہت زیادہ ملتی تھی. ان کی عبادات کے طریقہ کار ان سے بہت زیادہ ملتے تھے. میرا خیال ہے اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن ان لوگوں کی اس عبادات کی جو طریقہ کار تھے ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسی بنیاد پہ ان کے لیے ایک نام رکھا جس کو انہوں نے میسٹیزو کہا. اب دیکھیے کہ مسلمانوں کے لیے جو اسلام ایکسیپٹ کرنے والے ہیں یا تھوڑی سی بھی ان کے ساتھ کوئی ریزمبلنس رکھتے ہیں, بڑے اسپیشل جو ہے نا وہ نیمز قائم کیے گئے. میسٹیزوس کہا گیا, ان کو مورز کہا گیا, اور وہ جو کسی بھی اور ریلیجن سے کنورٹ ہو کے اسلام کی طرف جا رہے تھے ان کے لیے انہوں نے ایک لفظ قائم کیا, مورسکس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مورسکس ہو گیا, میسٹیزوس ہو گیا یا مورز ہو گیا, آج اگر آپ ان سب کو دیکھیں نا تو یہ سارے کے سارے ایک ورڈ کے اندر آپ کو جمع ہوتے نظر آتے ہیں جس کو ہم مورون کہتے ہیں. تو یہ مورون ایک نیگیٹو ٹرم ہے, ایک گالی کی صورت میں لی جا سکتی ہے, ایک سلینگ کی صورت میں لی جا سکتی ہے. اور یہی لفظ انگلش کا جب آپ اسپین کے اندر جاتے ہیں تو مورس کی فان کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. ایون انگلش لٹریچر کے اندر بھی اب مور ایک لفظ کی صورت میں استعمال ہوتا ہے جس کے میننگز جو ہے نا مورانس کی فارم کے اندر نظر آتے ہیں. تو یہ کس کے لیے پہلے استعمال ہوا تھا, کہاں پہ یہ یوز کیا گیا تھا؟
اسپین کے اندر استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ جو ریس کا لفظ ہے یہ اس سے پہلے گھوڑوں کے لیے یا اس قسم کے جانوروں کی مختلف نسلوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، کبھی انسان کے لیے استعمال نہیں ہوا. انسان کے لیے استعمال ہوتا ہوا سب سے پہلے ہمیں اسپین میں مسلمانوں کے حوالے سے نظر آتا ہے. اسلاموفوبیا پہ ہماری گفتگو جاری ہے. ابھی ہم بڑھ رہے ہیں ایک بریک کی طرف، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین و ناظرین ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر ظفر اقبال کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب بھی کسی فلسفے کو، آئیڈیالوجی کو گرانا ہوتا ہے تو اس کے خلاف مت لکھے جاتے ہیں، کہانیاں لکھی جاتی ہیں، جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسلاموفوبیا سے پہلے کچھ ایسے محاذ بندی کی گئی تھی کہ مختلف متس لکھے جائیں تاکہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکے؟ میں سمجھتا ہوں اب ایسا کام بہت زیادہ ہسٹری میں ہمیں نظر آتا ہے، لٹریچر میں بھی نظر آتا ہے. کچھ متس میں آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلا مت اس وقت جو ویسٹ کے اندر پایا جاتا ہے کہ اسلام از ناٹ اے پرابلم آر مسلمس، یعنی اسلام ایز این آئیڈیالوجی پرابلم نہیں ہے. مسلمان جہاں بھی ہے وہاں پہ ان سے ڈرو اور یہ آپ کے لیے پرابلم بن سکتا ہے. ایک انہوں نے مت بنا دیا اور اس مت پہ آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد میں آپ کو لوگ عمل کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کہیں بھی جائیں، آپ کو اکاموڈیشن چاہیے ویسٹ کے اندر تو پرابلم ہے. دے ونس نو دیٹ یو آر اے مسلم، تو مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. نیبرہڈ میں مسلمانوں کے رہنا بھی ان کے لیے پرابلمیٹک ہو جاتا ہے. تو یہ پرابلم ایک بڑی فارم کے اندر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اویلیبل ہے دنیا کے اندر اور بڑے زیادہ مسلمانوں کے حوالے سے پایا جاتا ہے. یعنی آپ کو یہ متعلق وہ کوئی ڈیٹا لینا پسند نہیں کریں گے، صرف یہ جانیں گے کہ یو آر اے مسلم، دین آف کورس دے ول فیل فیئرفل. اچھا، یہ بڑا زیادہ ویسٹ کے اندر اویلیبل ہے. ایک جو دوسرا امپورٹنٹ میتھ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو یوروپین سینٹرک پریجوڈس ٹورڈز مسلمز ہے اس میں ہمیشہ جو ہے نا وہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ عربوں سے شروع ہوتا ہے. یعنی جو اورینٹلسٹ اپروچز ہیں وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ یورپ کا جو پریجوڈس ٹورڈز مسلمز ہے جٹ از جسٹ بیکاز آف عربس، کے عربز نے یہ جنریٹ کیا اور عربز نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی جس کی وجہ سے وہ آج تمام مسلمانوں کے اوپر وہ جنرلائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں اگین سر اس پہ آپ کو ہسٹری کی طرف لے کے جاتا ہوں وچ از اگین اے ویری فولی یو کین سے اسٹوپڈ تھنگ ان دا سینس کہ دیکھیں 7/11 ایک بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. یہ 7/11 میں کیا ہوتا ہے کہ جبرالٹر پہ جب طارق بن زیاد وہاں پہ پہنچتا ہے تو طارق بن زیاد از ناٹ این عرب، ہی از اے بربر. اور اس کے ساتھ 5 سے 6 ہزار جو اس کے ساتھ اس کے ٹروپس تھے ان میں سے صرف 5 یا 6 لوگ ایسے تھے جو کہ عربس تھے، اور وہ بھی کون تھے؟ جو کہ معلم کی صورت میں لیے جاتے تھے. تو وہاں پہ تو عرب نہیں پہنچے تھے اس جگہ پر. تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی آنے کی وجہ سے وہاں پہ جو مسائل ان لوگوں کے لیے پیدا ہوئے یا اسلام سے جو خوف پیدا ہوا اس کے پیچھے عرب ٹائپ پریجوڈس موجود ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں رشیا کی سائڈ پہ، آپ اگر سینٹرل ایشیا کی سائڈ پہ اور اسکینڈینیوین سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں جو وہاں پہ مسلمان پہنچتے ہیں اگین ان 7/11 they were not again Arabs. وہاں پہ بھی آپ کو مختلف اور علاقوں کے لوگ وہاں پہ پہنچتے نظر آتے ہیں اور اسلام کی ترویج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یس، ایک ایریا ایسا ہے جہاں پہ ایک عرب نے اینکر کیا تھا، عرب پہنچا تھا. وہ کون تھا؟ وہ ریجن ہے جس میں ہم آج رہ رہے ہیں. وہ بھی 7/11 ہی ہے کہ 711 کے اندر محمد بن قاسم دیبل کی بندرگاہ پہ پہنچتا ہے اور پھر یہاں پہ اسلام پہنچتا ہے جس میں آج ہم مسلمان رہ رہے ہیں. اچھا، آج اگر ایک عرب جب اس علاقے کے اندر رہتا ہے تو یہاں پہ کوئی ہمیں ایسے جسے آپ کہتے ہیں کہ پریجوڈس ٹورڈز عرب نظر نہیں آتا. وہاں پہ جہاں نہیں پہنچتے اس قسم کا مت وہاں پہ جنریٹ کر لیا کہ یہ جو سارا کچھ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، اٹ از بیکاز آف اٹ کہ عربوں نے وہاں پہ ان کے لیے مسائل پیدا کیے اور ان مسائل کی وجہ سے سارا کچھ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط چیز ہے. اس کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لٹریری مت جنریٹ کرتے ہیں اور اس پہ بنیاد کرتے ہوئے یہ اپنی جسے آپ کہتے ہیں آرگومنٹس بلڈ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک نفرت سی پھیلائی جا سکے. ڈاکٹر صاحب، اسلام یا اسلام سے جڑے ہوئے جتنی مقدس شخصیات ہیں ان کے خلاف لٹریچر لکھا جاتا رہا، اس کے حوالے سے اپوزیشن میں یا اس کو ایز اے چیلنج لیتے ہوئے ہم نے کیا کام کیا؟
یہ میرے لیے بہت افسوسناک ایک سورنگ پوائنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسلام اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، خاص طور پر یہ 3 ایریاز ہیں جس پہ ہمیشہ ہٹ کرتے رہے. آپ جائیں تو آپ کو 13ویں سینچری کے اندر پیٹر دی وینریبل نظر آتا ہے. وہ فرسٹ ٹائم قرآن کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے ان اینی آف دا یورپین لینگویج، اور وہ اتنی نیگیٹو ٹرانسلیشن آف قرآن ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس نے ایک باقاعدہ کمیشن بٹھایا تھا جو قرآن کو اس فارم کے اندر ٹرانسلیٹ کرتا جس سے نیگیٹیوٹی اس قرآن کے حوالے سے ڈیولپ ہو سکتی تھی. اور وہ کرسچینٹی اور جوڈائزم کی جو چیزیں تھیں وہ بتا رہے تھے کہ یہ پہلے سے موجود تھیں اور ان کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا، اینڈ دین دے میڈ اٹ آ قرآن اینڈ کالڈ اٹ ایز اے ڈیوائن ریویلیشن، ایسا جسے انہوں نے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پیٹر دی وینریبل نے حاشیے میں ایسی فضول سی شکلیں بھی ساتھ ساتھ بنائیں کہ جب کہیں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ نعوذ باللہ نام آتا تھا یا کوئی اور امپورٹنٹ مسلم سیکرڈ پرسنالٹی کا نام آتا تھا تو سائڈوں پہ وہ مختلف قسم کی ہاتھوں سے تصویریں بھی بنا کے جو آج بھی لائبریریز میں اویلیبل ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر ایک اور دلیل ملتی ہے، جیسے آج کل کارٹونز بنتے ہیں تو یہ نفرت جو آپ پہلے فرماتے تو ایگزیکٹ ایسی حرکت ماضی میں بھی کی جاتی رہی ہے. سر اسی وجہ سے دیکھیں نا، پیٹر آف کلونے کو پیٹر دی وینریبل کا کانسیپٹ دیا گیا یا اس کو یہ لقب دیا گیا، تعظیم دی گئی کہ اس نے اتنے بہترین جو ہے نا وہ نیگیٹو چیزیں پروڈیوس کی ہیں اور اسلام کو اور کرسچینٹی کو کمپیئر کیا اور اس میں اسلام کو اس نے اس فارم کے اندر دکھایا ہے جو کہ انفیریئر ٹو ادر ریلیجنز ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ رہا ہے. اور پھر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، آپ کے پاس ہر ٹائم میں 15ویں 16ویں 17ویں اور ایون آپ ولیم میور تک جا پہنچے، یعنی 1856 میں 1857 میں ولیم میور کیا لکھ رہا ہے؟ ولیم میور ایک کتاب لکھ رہا ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت ہی پولیمیکل، بہت ہی نیگیٹو. اور جو رسپانس جس کی آپ نے بات کی ہے وہ ہمیں یہاں سے کون دیتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ سر سید احمد خان. سر سید احمد خان یہاں سے ٹریول کرتا ہے، یورپ جاتا ہے، برمنگم جاتا ہے، ایڈنبرا جاتا ہے جہاں سے وہ کتاب لکھی گئی تھی، اور وہاں پہ جا کے وہ ان چیزوں کو جب سٹڈی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیسے انہوں نے کس طرح سے یہ اس قسم کی چیزیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ وہاں پہ اس کے پاس پیسے سر سید احمد خان کے پاس ختم ہو رہے تھے تو پیچھے خط لکھتا ہے کہ میرے گھر کے ساری چیزیں بیچ دو کیونکہ میں اس چیز کو یہاں سے پہلے جب تک پڑھوں گا نہیں، سمجھوں گا نہیں، اس وقت تک یہ نا واپس نہیں آؤں گا. واپس آتے ہیں تو وہ کتابیں لکھتے ہیں اور وہ ایک رسپانس جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کے خلاف جو کہ ولیم میور نے اپنی کتاب کے اندر دی تھی. سر اس کے بعد ہمیں آج یہاں کہاں پہ نظر آتا ہے؟ آپ کو سیٹانک ورسز بائی سلمان رشدی نظر آتا ہے، آپ کو تسلیمہ نسرین لکھتے ہوئے نظر آتا ہے، آپ کو برنارڈ لیوس لکھتے ہوئے نظر آتا ہے. سو مچ سو سر اس وقت جس ٹائم کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2017 کے اندر پرنسٹن یونیورسٹی کے اندر ایک تھیسس پروڈیوس ہوتا ہے بریل ایپیسوڈ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور وہ سارا کا سارا نیگیٹو ہے اور اس کے اندر جو چیزیں لٹریچر کی فارم کے اندر یا بیسز بنائی گئی ہیں وہ ساری وہ نیگیٹو چیزیں ہیں جو کہ پیٹر دی وینریبل نے لکھی ہیں، جو جان آف دمسکس نے لکھی ہیں، جو پیٹر آف ٹولیڈو نے لکھی ہیں، جو پیٹر آف کیٹن نے لکھی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں مل کے آج ان کے آج کی اس لٹریچر کا بیسس بن رہے ہیں. کیا ہم مسلمانوں پہ یہ فرض نہیں بنتا، مسلمان اسکالرس پہ یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ جو لٹریچر، اس قسم کا لٹریچر جس کی ایگزیالوجیکل یعنی ریلیشن شپ آف دا ریسرچر ود دا ٹاپک آف ریسرچ وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ ہمیشہ نیگیٹو ہی رہیں گے، اس کے حوالے سے پازیٹیو ہو ہی نہیں سکتے. آپ اس قسم کے لٹریچر کو آپ ایک فاؤنڈیشن کے طور پر لے سکتے ہیں کہ اس پہ اوپر فردر تھیوریز ڈیولپ کی سکیں. انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہم نے اس لٹریچر کو چیلنج نہیں کیا. ہمارے ہاں جب بھی کوئی ایسی بات کہیں ویسٹ میں کہیں نظر آئی ہے کہ غلط ہوئی ہے اور ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ہمارے اسلام کے متعلق ہوئی ہے، ہم نے اس کو بین کر دی ہے اور پھر اس پہ خاموش ہو گئے ہیں یا پھر ہمارے ہاں اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ جلد سے جلوس نکال دیے گئے. نہیں، اب آپ یہ ممکن نہیں ہے، آپ کو ان لٹریچرز کو غلط ثابت کرنا پڑے گا تاکہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے یہ دوبارہ یوز نہ ہو سکیں. وہ لٹریچر آپ کو چیلنج کرنا پڑے گا اور اسکالسٹکلی چیلنج کرنا پڑے گا، ورنہ پھر یہ استعمال ہوتا رہے گا جس طریقے سے مسلسل صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے بہت بھاری ذمہ داری ان طالب علموں پہ ڈالی جو آج دیکھ رہے تھے، تحقیق کرنے والوں پہ. ایسی ایک نظم علامہ محمد اقبال نے لکھی جس کا نام رکھا صدائے غیب. آتی ہے دمِ صبح صدا عرش بری سے، کھو گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کیوں ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کبھی شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک. اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.